افغانستان بارڈر پر بھی لوگوں کی اسکریننگ کی جا رہی ہے کیونکہ افغانستان میں بھی کیسز سامنے آئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے مختلف علاقوں میں جہاں سے لوگ آ رہے ہیں وہاں پر اسکریننگ کا عمل جاری ہے۔ چمن میں پاک افغان سرحد سے روزانہ 10 سے 15 ہزار افراد پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، مگر ان کی اسکریننگ کے لیے صرف 2 افراد اور 2 تھرمل اسکریننگ مشینیں دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ اسکریننگ کرنے والے افراد کے پاس ماسک اور دستانے تک موجود نہیں ہیں۔ کوشش ہماری یہاں جاری ہے، گرفت ہماری مضبوط ہے، لیکن ہمیں یہاں کام کرنے کے لیے سہولیات کم ہیں۔ دوسری جانب پاک ایران بارڈر سے اب زائرین اور تاجروں کو مکمل مشاہدے کے بعد مختلف مرحلوں میں پاکستان آنے کی اجازت ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کوئٹہ کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹر اور دیگر عملہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے N95 ماسک کا منتظر ہے۔ یہاں پہ چونکہ ہمارا پیشنٹس کے ساتھ بہت کلوز کانٹیکٹ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایروسلز پروڈیوس ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے پری پروسیجر رینسز کی ضرورت ہے ہمیں، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ وائز 4-4 5-5 بیڈوں کا جو ہے نا ایک روم بنایا، ان لوگوں نے وارڈز بنائے، باقی اس طرح کا کوئی خاص ان لوگوں نے ایسا کچھ تو نہیں کیا۔ کورونا وائرس سے کس طرح محفوظ انسان رہ سکتا ہے کہ ہاتھ دھوئے، مطلب ہاتھ کو زیادہ واش کرے، اور اس سے اگر ہماری ایک سوچ بنی ہوئی کہ جانوروں سے ہمیں، پالتو جانور جو ہے اس سے ہمیں ایک نقصان ہو سکتا ہے یا ہمیں لوگوں کے ساتھ مل جل، ہرگز یہ اس طرح نہیں ہے۔ چمن بارڈر سے 200 کلومیٹر دور یہاں صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بھی کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کسی قسم کی جامع منصوبہ بندی نہیں کی گئی، مگر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے گزشتہ دنوں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے آئسولیشن وارڈ، کٹس، دستانے، مخصوص قسم کے گاؤنز اور دیگر آلات کی خریداری کے لیے 20 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔